نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المائدہ ہے اور اس کی جو آیت نمبر ہے وہ 52 اور 53 ہے۔ پہلے آپ 51 نمبر آیت جو ہے وہ آپ نے سن لی ہے، اب اس کو ذرا ملا کے نا، اس ترجمے کو سارے کو ملا کے یہاں تک ہم آتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن مجید پورا ایک خطاب ہوتا ہے، ایک پیراگراف ہوتا ہے، تو بعض اوقات آپ کو ایک آیت میں ہمارا وقت پورا ہو جاتا ہے، تو اس لیے پھر ریپیٹیشن کرنی ضروری ہو جاتی ہے۔ تو اب ذرا خطاب سنیں اور دیکھیں بھی رنگ ڈھنگ کیا ہیں، اللہ کیا فرما رہے ہیں اور ہو کیا رہا ہے، اور آج کے دور کے حساب سے آپ دیکھیں گے کہ یہی کچھ ہی ہو رہا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے بڑے یار ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا یار بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی لوگوں میں سے ہوگا، اور یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں۔ باہر کون ہے؟ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے نادم ہو جائیں گے۔ اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے بڑی بڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخر کار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے۔ یہ جو آیات ہے نا، ان کے بارے میں یہ آپ سمجھ لیں کہ ان آیات کے اندر یا تو دیکھیں مائک کی آواز آپ کو نہیں سنائی دیتی کہ نیچے نہیں جاتی، تو تھوڑی سی اونچی کر دیں۔ یہ کسی نے کم کی ہے، یہ کسی نے کم کی ہے، چھیڑا ہے، یہ احساس مجھے بھی ہوا ہے۔ تھوڑی سی کر دیں، یعنی یہاں پہ گونج اگر آتی ہے، ہاں یہ کسی نے مجھے پہلے بھی نماز میں بھی محسوس ہوا ہے کہ کسی نے کو پنگا لیا ہے۔ یہ جمعے میں بھی ایسے ہی ہوا تھا، تو میں فیل کرتا تھا کہ نماز پڑھاتے ہوئے مجھے زور لگانا پڑ رہا ہے اور باتیں کرتے ہوئے مجھے، کیونکہ جب اس کی گونج واپس آتی مجھے احساس ہوتا ہے کہ نماز ہو رہی، لیکن آپ کو نہیں ہوتا کیونکہ آپ کا زور نہیں لگتا نا۔ زبان کے ساتھ ساتھ کان بھی بڑی نعمت ہے۔ کان اگر ہدایت کا سامان نہ ہوتے تو آپ کو کبھی ہدایت سنتی نہ۔ اس لیے اللہ پاک نے کہا کہ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے، کہ کسی آدمی کے دل میں کہیں یہ خیال نہ آ جائے کہ اللہ جو ہے وہ سنتا نہیں ہے، دیکھی جا رہا ہے اس کو، جو کیونکہ ایک فلم ہے نا کہ وہ کوئی مار رہا ہے نا کسی کو، تو وہ میوٹ کر کے آپ دیکھیں گے پھینٹی لگا رہا ہے، تو آپ کو اتنا کوئی پتہ نہیں چلے گا، جو ہی آپ نے اس کے والیوم آن کرا آپ کے دل میں رحم کے جذبات آنے شروع ہو جانے ہیں۔ اس لیے اللہ نے اپنے ساتھ کہا کہ کہیں بندوں کو یہ اعتراض نہ ہو جائے اور بندے اس چکر میں کہیں پھنس نہ جائیں، تو بندوں کو سمیع جو ہے نا وہ ان کو پتہ چلے کہ اللہ بڑا رحم دل ہے۔ سمیع جب آئے تو یہاں پر کیا ہے، جب اس طرح کی آیت کا موقع ہو تو وہاں سمیع کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ اللہ رحم دل ہے۔ ایسا نہیں ہے سنگ دل ہو کے بیٹھ گیا کہ تجھ پہ جو بیت رہی اور جو گزر رہی اور تو پکار رہا ہے اور وہ سن نہیں رہا۔ کہانی کہیں سے بھی آپ مجھے شروع، ہر جگہ اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ عبد المنان جا کے اسے کہہ دو کہ انہیں روک دے، انہیں کہے کہ کام کرتے رہیں لیکن یہ ٹھوکا ٹھاکی بند کر دیں۔ اچھا آ جائیں دوبارہ پھر اسی بات پر۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا
تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے۔ اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام سے بڑی بڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اعمال تو ان کے سب ضائع ہو جائیں گے اور یہ آخرکار نامراد ہو کر رہیں گے۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا سے بات کی، بات دونوں کو سنائی تھی، یہودیوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی سنائی اور منافقین کو بھی سنائی۔ اب یہاں نا اللہ پاک نے کہا ذرا پردہ اٹھا کے بات کر لی جائے۔ اللہ پاک نے کہا کہ بات پردہ اٹھا ہی دیا جائے بھی کن کے ساتھ اصل میں خطاب ہو رہا ہے، تو اللہ نے یہاں پر منافقین کو پردہ چاک کر دیا اور کہا جن کے دل میں بیماری ہے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اللہ نے فرمایا ان کے دل میں بیماری، مرض قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہے کہ شروع میں اللہ نے کہا فَزَادَهُمْ مَرَضًا، اللہ قرآن میں یہ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ پاک فرمایا مرض سے مراد اللہ کے نزدیک نفاق کا مرض ہے، شک کا مرض ہے، کہ شک جو ہے دین کے بارے میں یہ نفاق کہلاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ سچا ہے کہ نہیں سچا ہے، ہونا کہ نہیں ہونا، اس نبی نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ یہ وہ مرض ہے جو آج پوری امت کے اندر موجود ہے، پوری امت سمیت میرے، کوئی پتہ نہیں ہونا کہ نہیں ہونا، کیونکہ جس بات کا یقین ہوتا ہے نا اس آدمی کے اعمال اور طرح کے ہوتے ہیں، اور جس آدمی کا شک ہوتا ہے اس کے اعمال اور طرح کے ہوتے ہیں، اور جس بات کا انکار ہوتا ہے اس کے اعمال اور طرح کے ہوتے ہیں۔ ہم چونکہ شک والے لوگ ہیں، آدھا تیتر اور آدھا کوا جو بنا ہوئے ہیں بٹیر، وہ ہم کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں، اس لیے ہمارے نامہ مال میں آپ دیکھتے ہیں ہماری قلبی کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ میں درس دے دوں آپ کو بڑا ہی رونا آتا ہے، بڑا ہی رونا آتا ہے، بڑا ہی رونا آتا ہے، ہاں جی، امام کعبہ دو کی دعا پہ بڑے ہی آپ روتے ہیں، بڑے روتے ہیں یا اللہ، پھر ہاں جی کوئی قوالی سن کے کوئی نعت سن کے پھر آپ کا دل بھر آتا ہے، ہیں کوئی ایت میں اللہ کی سنا دے بڑا ہی ہائے 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 ہائے، یہ وچ وڑ دی جاندی ہے اللہ دی ایتاں، بواچ نکل کدھر جاندی ہیں جی وچ وڑ گئی ہیں تیرے، ہیں ان کے رویے اور ہیں۔ وہ جو انکار کرنے والے نا ان کے رویے بھی اور ہیں، وہ بڑے سنگ دل ہیں، بڑے سنگ دل ہیں، بمباریاں کرتے افغانستان میں، لیبیا میں، شام میں، بچے کٹے ہوئے، عورتیں کٹے، شہر کے شہر تباہ کر دیے، عدلب تباہ کر دیا، ہاں جی، اٹھا کے گوانتانامو میں لے کے چیخو پکار کی آوازیں ان پر اثر ہی نہیں کرتی، وہ انکار کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم پہ اثر انداز ہوتا ہے لیکن کچھ دیر کے لیے، اور اس کے بعد پھر ہم ویسے ہی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو مومنین ہیں ان کے دل پر جو اثر ہوتا ہے وہ پھر اپنی زندگی پوری کی پوری بدل کے رکھ لیتے ہیں، وہ پوری بدل لیتے ہیں۔ اس لیے انکار کرنے والوں کی یہ معاملات اور ہیں، اعمال اور ہیں، شک والوں کے اور ہیں، اور جو دوسرے ہیں وہ اور ہیں۔ اس لیے آپ کبھی دیکھتے ہیں جب آپ کا دل نرم ہونا تو کوئی آپ سے مانگے بابو جی اللہ کے نام پہ دے دیں، بڑے کھل کے دیتے ہیں۔ جب آپ کا موڈ بھی خراب ہوتا ہے آپ بھی نہیں دیتے صحیح طرح سے، آپ کہتے ہیں کیونکہ موڈ پر منحصر ہے نا، اللہ میاں بننے کا بہت شوق ہے، میرا موڈ جو ہے نا تم نے خراب کر دیا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم یہاں سے۔ اللہ کہتے ہیں ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ تیری جو شک والی طبیعت نا کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، ہاں جی، یہ نہیں اللہ کو پسند۔ اس لیے کیوں نبی نے کہا ہے کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو مگر ہو مسلسل، کیونکہ وہ یقین کی بنیاد پر ہے، وہ یقین کی بنیاد پر ہے، اور یقین کی بنیاد پر آپ جب کوئی کام کرتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو یہ اب سنیں منافقوں کا حال، یہ جس وقت یہ کام ہوا ہے نا اس وقت عرب اور اسلام کی کشمکش کا بھی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ تین طاقتیں تھیں اور اپنی اپنی جگہ پر طاقتیں بنی ہوئی تھیں۔ ایک طرف تو یہ مسلمان تھے جو سیاسی طاقت تو پوری بن گئے تھے مگر مکمل سیاسی طاقت ابھی تک نہیں بنے تھے، اور ایک طرف جو یہودی تھے وہ بینکر سے اس زمانے کے کیا تھے، بڑی دولت تھی ان کے پاس، سارے بندے ان سے سود لیتے تھے اور سارے بندوں کے وہ کام کرتے تھے، اور ہر بندے کے ساتھ ان کے معاملات بڑے زبردست قسم کے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تیسری طرف جو ہے وہ مشرکین تھے، قریش، عرب کے اندر سرسبز و باغ، شاداب علاقے، نخلستان، خطے، ٹریڈنگ وہ ان کے ہاتھ میں تھی۔ اب ہو گیا کام خراب، تین طرح کی طاقتیں تھیں، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا صورتحال ہے،
ٹھیک ہے نا. تو ایس ان میں سود خوری کا جال پھیلا ہوا تھا ہر طرف. وہ اسلام کی اس لیے معاشی اسباب کی بنا پر یہ منافقین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی بھی کدھر کو جائیں, یہودیوں کے ساتھ رہیں یا ہم قریش کے ساتھ ہو جائیں یا ان مسلمانوں کے ساتھ جو ابھرتی ہوئی طاقت ہے. سمجھ نہیں آ رہی, آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی بھی ہم نے سوشلسٹ بننا ہے, چائنا کے ساتھ ہونا ہے اور روس کے ساتھ ہونا ہے, یا امریکہ کی بیگم بنے رہنا ہے, یا ہم کوئی آپس میں بلاک بنا لیں. کوئی سمجھ کوئی نہیں آ رہی کدھر کو ہوں. کسی زمانے میں جب یہ خودکش حملے ہو رہے تھے کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کون کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو مولانا صاحب فرماتے کاشف بچہ اس قدر پرابلم ہو گئی ہے کہ سمجھ ہی کوئی نہیں آ رہی. ہمارے مسلمان ہی کوئی اشتعال میں زیادہ آ گئے ہیں, یہ کافر بنا کے کر رہے ہیں, ہماری ایجنسیاں کرا کے ملک کو ڈسٹیبل کر رہی ہیں. یہ چکر کیا چل رہا ہے؟ کہتے کوئی فیصلہ نہیں کیا جا رہا. اس قدر کام, یہ کام مشتبہ جب ہو جائے نا تو اس میں جو ہے نا اپنے اپنے رویے دیکھنے چاہیے کہ ہم کدھر کو کھڑے ہیں. اور لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم واقع فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے, اور ایسے وقت میں تقلید واجب ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ کسی اچھے عالم کی تقلید. جیسے ملک کے اندر جماعت اسلامی کہتی ہم اسلام لائیں گے, جماعت الدعوہ کہتی ہم جہاد کریں گے, تبلیغی جماعت کہتی اب بھی سارے تو یہ نیک ہیں. خادم سینڈز بھی کہتا ہے یہ جو ہے فوت ہو گیا مرحوم, کہتا ہے ان کو ووٹ نہ دو, ہے جی یہ بے ایمان ہو گئے ہیں. وہ کہی جا رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلا کہ یہ خاتم النبیین والا مسئلہ جو ہے یہ کس طرح انہوں نے کلیریکلی کر دیا ہے, کس کے کہنے پہ, کس ادارے کے کہنے پہ کر دیا ہے. سیاسی جماعت اپنی صفائیاں دیتی پھرے. اگر نہ وہ یہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا, اقرار کریں کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا, تو وہ کہیں گے آپ اقتدار میں کیا کریں. ان کی رٹ جاتی ہے. جنہوں نے سازش بنائی ہوئی ہے وہ پیچھے بیٹھ کر بڑے آرام سے دیکھتے ہیں. ایسا چکر چلا دو کہ کبھی آپ کو لگے مولوی فضل الرحمان بہت اچھا آدمی ہے, کبھی آپ کو لگے کہ مولوی فضل الرحمان بہت برا آدمی ہے, کبھی آپ کو لگے کہ اچھا بھی ہے, کبھی برا بھی ہو جاتا ہے, اور کبھی اچھا بھی ہوتا ہے, کبھی برا بھی ہوتا ہے. کبھی آپ کو لگے کہ نون لیگ سچ بول رہی ہے, کوئی پتہ چلے نہیں جھوٹ ہی بول رہی, سارے ایک جیسے ہی ہیں, یہ پی پی جیسے ہی ہیں. پی پی والے آپ کو لگے نون لیگ, آپ کو پتہ ہی نہ چلے بھی. آپ یہ جو آپ اتنے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں الگ الگ, یہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے اوپر ملکی پالیسی اور آپ کا ایمان اور آپ کا طریقہ کار واضح نہیں ہے. ورنہ آپ ایک جماعت کو ووٹ نہ دیں, مسلمان نہیں, آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے. یہ ساری جماعتیں نواز شریف کے آگے مطلب وہ گرنتھ صاحب پڑھتا ہے. پی پی والے کیا وہ توریت پڑھتے ہیں؟ جماعت اسلامی کیا پڑھتی ہے کہ وہ انجیل پڑھتی ہے؟ سارے کلمہ شریف ہی پڑھتے ہیں. یہی معاملہ پاکستان بننے سے پہلے ہو گیا. کانگریس میں مسلمان جدے پھرے, اور مزے کی بات ہے ہم ہی الگ ہیں, ہندو کہیں نہیں بٹا. اس زمانے میں ہندو 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہوا, سکھ 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہوا, عیسائی 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہوا, پارسی 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہوا. کون ہوئے؟ ہم مسلمان ہوئے. اور اپنے مسلمان لیڈر کو چھوڑ کر دوسرے مسلمان لیڈروں کے پیچھے جا کے, جہاں پہ ہندوؤں کی کانگریس اور زیادتی تھی, وہاں جا بیٹھے ہم, اور وہاں بھی ہمارے مسلمان ہی بیٹھے ہوئے تھے. ان کو چلو یہ کہتے قائد اعظم کے نیچے نہیں ہم نے آ کے بیٹھنا. کیوں؟ قائد اعظم کی داڑھی نہیں, ہاں قائد اعظم ایسا نہیں ویسا نہیں. ان کی داڑیاں بھی تھیں, انہیں تفسیریں بھی انہوں نے لکھی, قوم کو انہوں نے جگایا اور خود گھر جا کر سو گئے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ کیا لکھا؟ ابوالکلام آزاد وہ مؤذن سحری ہے کہ جس نے اذان سحر دی اور خود گھر جا کر سو گیا, سب کو اٹھایا اور خود سو گیا. کتنا نقصان آج مسلمانوں کو انڈیا میں رہتے ہوئے اپنا ثبوت دینا پڑ رہا ہے. اور ابھی یہ سکھ بھی پیٹ رہے ہیں کہ تارا سنگھ کیا کر گیا ہمارے ساتھ. وہ قائد اعظم نے کہا, میں یہ جاتے وقت اس نے کہا میری بات سن تارے, ابھی تو نے ان کو غلامی میں دیکھا ہے, جس دن یہ ہندو آگے نا حکومت میں تجھے پتہ لگ جائے گا یہ کیا ہے, تجھے پتہ لگ جائے گا کیا ہے. ابھی تو یہ 800 سال پہلے ہمارے نیچے رہے ہیں, پھر یہ آ کے انگریزوں کے نیچے ہو گئے ہیں جی. تو یہ تجھے جس دن آگے نا اقتدار میں تمہیں پتہ لگ جائے گا یہ کیا ہے. اور پھر اب پتہ لگ گیا کہ نہیں؟ ساری قوموں کو ہی لگ گیا, ایک کو نہیں پتہ لگا, ساری قوموں کو لگ گیا. اب بھی وہاں پر ہیں,
اب بھی وہاں پر ہیں، اور مجھے بھی یہاں پہ میرے بھی کوئی چاہنے والے ایک دو ہیں، وہ مجھے لکھتے رہتے ہیں جی آپ نہ کہا کریں ہندوستان کے بارے، تو بند کر دو، مجھے نہ سنا کرو، مجھے کہتے ہو کہ تم نہ کہو، تم بند کر لو کان، جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ تم جیسے تو پہلے بھی کئی آئے ہیں جو مسلمانوں کو کسی ایک طرف سوچنے کا کہتے ہیں آپ نہ کہا کریں جی، آپ نہ بتایا کریں جی، ہاں جی، وہ میسیج بھیج دیتے ہیں جی، آپ کہتے ہیں اپنے سامعین کو کہتے ہیں تم پاگل ہو، تم گدھے ہو، تم کھوتے ہو۔ میں نے کہا بیوقوف آدمی، میں سامعین کو نہیں کہتا، وہ میں جب جواب دے رہا ہوتا ہوں نا کہ آپ نے یہ کہا، آپ کے گھروں میں یہ ہو رہا ہے، آپ یہ کریں، اس سے مراد وہ سیکولر، لبرل، آزاد خیال، فاشسٹ مسلمان ہوتے ہیں جو مجھے پیغام بھیجتے رہتے ہیں اور میرے پہ تبصرے کرتے رہتے ہیں اور مجھ پر سوال کرتے ہیں، اور مجھے تانا زنی جب کرتے ہیں اور کئی سوال بھی پوچھتے ہیں، اور جو ملک کے اندر تنظیمیں چلا رہے ہیں، ادارے چلا رہے ہیں، میں ان کے ساتھ مخاطب ہو رہا ہوتا ہوں۔ آپ کو تو میں نے کیوں مخاطب ہونا، آپ کو تو میں نماز روزے پہ لگایا ہوا ہے، باقی جو آپ میں جو کرتا ہے اس کو بھی ساتھ تنقید ہو جاتی۔ اس لیے جی ہمیں بڑا فیل ہوتا ہے جی ہم کیا جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے کہا بالکل نہ آئیں، جن کو میرا اسٹائل آف اسپیکنگ نہیں سمجھ آیا سامنے کھڑے ہو کر کے، تو وہ لوگ میرے اسٹائل آف اسپیکنگ کے بعد میرے جو ورڈز آف اسپیکنگ ہیں ان کو کیسے سمجھ پائیں گے؟ ایسے گدھے آدمی سے ایسے میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، نہیں ایسے گدھے آدمی کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، اس کو چلے جانا چاہیے، اس کو میرے پاس کیا لینے کے لیے آتا ہے؟ سمجھ گئے؟ اللہ کے بندوں کشمکش ایسی کافر برپا کر دیتے ہیں کہ اللہ کو درمیان میں آنا پڑتا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے کردار، اخلاق، گفتار کے ساتھ نبی ان کے درمیان میں موجود ہے، معجزات کا دن رات ظہور ہو رہا ہے، فرشتے آ رہے ہیں، تب اس قدر معاملہ کشمکش کا بن جاتا ہے کہ اللہ پاک کو بھی درمیان میں آ کر گفتگو کرنی پڑ جاتی ہے۔ اللہ پاک کو بھی یہ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جا کر آپ 64 نمبر آیت میں کہتے ہیں منافقین ڈرتے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ یحذر المنافقون، منافقین کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، ڈرتے ہیں کہ کوئی صورت ایسی نہ اتر آئے جس سے ان کے دل کے راز ظاہر ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اور کہتے ہیں کہ مذاق کر لو، اللہ نے کہا جتنا تم نے کرنا ہے اللہ تم کو ظاہر کر کے کرے گا جس کا تم اندیشہ رکھتے ہو۔ منافقین ڈرتے تھے کہ کوئی صورت ہی نہ نازل ہو جائے، آپس میں بیٹھ گئے ہو بھائی چپ کر جاؤ، تم لوگ بہت بولتے ہو، پتہ تو تمہیں ہے، جبریل ابھی آ گیا نا، انہیں بتا دینا رسول پاک، ایمان ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ دیکھیں کیسے ایک رویہ نہیں ہوتا منافق کا، منافق کے بے شمار رویے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو صورت ہے اس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ آپس میں بیٹھ کر گٹ مٹ کرتے ہیں، گٹ مٹ کرتے ہیں، یہ ان کے اندر کی گفتگو اللہ نے فرمائی کہ ان منافقین کا قلبی رشتہ جو ہے ان اسلام مخالف قوتوں کے ساتھ ہے کہ جو ابھی طاقت میں ہیں، تھوڑی سی باقی ہیں، لیکن یہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ شاید یہ قوتیں گر جائیں اسلام کی وجہ سے، لیکن دل ماننے کو تیار نہیں ہے، دل آسانی سے ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اسلام کے مقابلے میں ان کے کوئی ٹک سکنے کا امکان ہے یا نہیں ہے، ڈاواں ڈول ہے۔ دونوں دوہری شہریتیں کہتے رکھو، کسی وقت بھی ایک ترک کرنی پڑ گئی تو وہ ترک کر لیں گے، دوہری شہریتیں، اگر پاکستان بچ گیا تو ادھر آ جائیں گے، اگر ادھر بچ گئے تو ادھر چلے جائیں گے، دوہری شہریت رکھو۔ ہر ایک نے ڈبل اکاؤنٹ بنا رکھے ہیں، ایک سوئس اکاؤنٹ ہے، ایک ادھر اکاؤنٹ ہے، کچھ ادھر پراپرٹی ہیں، کچھ ادھر پراپرٹی، چلی جا رہا ہے کام۔ یہ آج کا دور نہیں، اس زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اس لیے کبھی قرآن کو جس نے مردہ کتاب سمجھا اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ یہ جی پرانے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، یہ ایسے ہیں ویسے، ایسے نہیں ہیں۔ آج کے دن بھی اتنی ہی تازہ ہے، آج رات جو جلسہ ہوگا اس کا بھی اس میں بیان ہے، اس کا بھی اس میں بیان ہے، صبح حکومت جو ریاکشن کرے گی اس کا بھی اس میں بیان ہے، ہاں جی۔
یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ نور دیتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کتاب سے نور لے لیں۔ اس کا نور صرف عبادات تک محصور نہیں ہے، اس کا نور سیاست کو بھی اپنے اندر لے لیتا ہے، معیشت کو بھی اپنے اندر لے لیتا ہے۔ یہ فرد واحد پر گفتگو نہیں کرتی فقط، یہ اجتماعی سیاسی نظام پر بھی بھرپور اتنی ہی گفتگو کرتی ہے جتنی کہ ایک فرد کے اوپر گفتگو کرتی ہے۔ اجتماعی طور پر جو نفاق ہے اس پر بھی گفتگو کرتی ہے، اور انفرادی انفاق پر بھی گفتگو کرتی ہے۔ اجتماعی ایمان پر بھی گفتگو کرتی ہے اور انفرادی ایمان پر بھی گفتگو کرتی ہے۔ اجتماعی معیشت پر بھی گفتگو کرتی ہے اور انفرادی معیشت پر بھی گفتگو کرتی ہے۔ اکیلا بندہ اللہ سے جڑنا چاہے اس کے ساتھ بھی معاملہ کرتی ہے، مل کر گروہ پورا جڑنا چاہے اس کے ساتھ بھی معاملہ کرتی ہے، ملکوں کے ملک جڑنا چاہیں اس کے ساتھ بھی معاملہ کرتی کہ آؤ تعالوا ہاتھ آؤ 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 میرے پاس برہان ہے، دلیل ہے، میں تم کو راہ ہدایت دکھاؤں گی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا شروع میں قرآن مجید میں کہ یہ ہدایت ہے ایک متقی کے لیے، نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ لے کر آیا کہ کل جہان کے لوگ 8.5 ارب کیا 24 ارب بھی آ جائیں، 65 ارب بھی آ جائیں، 100 ارب بھی اگر اسے ہدایت لینا چاہیں تو مل جائے گی۔ تیرا رب کے پاس کے خزانے صرف روٹی والے رزق کے خزانے نہیں ہیں، ہدایت کا جو رزق ہے اس کے بھی خزانے ہیں۔ اکیلے روٹی کے، صحت کے، بچے دینے کے یہ نہیں کہ اس نے ایک کواڑ رکھا ہوا جس کے اندر سے روٹیاں پانی سب رکھا پر ہدایت کا سامان کوئی نہیں رکھا۔ ہدایت کے لیے تو اس نے روٹی زمین و آسمان کے لیے اسے چھوئے چاند ستارے گھما دیے ایک دفعہ بنا کے، اور ساری انسانوں کو 1,24,000 پیغمبر کم و بیش اس نے لگا دیے، اور فرمایا ہر قریے میں لگائے، ہر زبان میں لگائے اور انہی میں سے لگائے۔ وہ الگ بات ہے کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے دور کے سارے جو لوگ تھے یا صحائف تھے ان کو گم کر دیا اپنی خود نااہلیوں کی بنا پر۔ آپ اگر حیران ہوں گے نا کہ وہ جو وحشی قبائل ہیں ادھر بھی اللہ نے دین بھیجا ہے، ادھر بھی اللہ نے دین بھیجا ہے، بس قبول نہیں کیا جس طرح اور قوموں نے قبول نہیں کیا اس طرح انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اللہ نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان وحشی قبائل کو بھی۔ تم لوگ جو دنیا کے اندر رہ رہے تھے ان کو سارا پتا تھا کہ اور جگہ پہ بھی لوگ رہتے ہیں، فرمایا تم لوگ پھر اپنے لیے کوئی نظام ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے، مجھے تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے۔ ان کو ان کے قبیلے کے اندر کے رسوم و رواج جن پر وہ عمل کرتے ہیں اور جو مائتھالوجی اور وہ جس پر دیو مالائی قصوں پر فکشن پر وہ یقین رکھتے ہیں اس کے ذریعے سے سوال کرے گا کہ تم نے یہ مائتھالوجی اور یہ دیوتا کا تصور کہاں سے لیا تھا، یہ آگ پوجنے کا تصور تم نے کہاں سے لیا تھا۔ یہ سورج بھی اگر کوئی پوچھتا ہے ان قبیلوں کے اندر تو اللہ پوچھے گا اس کا مطلب تمہارے ذہن میں معبود کا تصور تو ہے۔ آگ کوئی پوچھتے ہو تو اس کا مطلب معبود کا کوئی تصور ہے، تم سمجھتے ہو کہ کوئی تو ہے جو ہمارے اوپر ہے۔ اگر آگ کو بھی سمجھتے ہو، بندر کو بھی پوچھتے ہو تو تم سمجھتے ہو کوئی تو ہے۔ تم نے گائے کی پوجا کی تو معبود کا کوئی تصور تو تمہارے ہاں ہے۔ تم نے وہ تصور معبود جو تھا اس کو کیسے خود اپنے ہاں ڈیویلپ کیا اور کس طرح سے تم نے اس تصور معبود کو اپنے ہاں کن کن اجزاء سے جوڑ کر بنایا تھا۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہ جو بت میرے سامنے رام جی کا پڑا ہے تو تم نے اس رام جی کو کس طرح سے خدا بنایا اس کی مجھے دلائل دو۔ وہ پھر رام کی خصوصیات بیان کرے گا تو اللہ فرمائیں گے کہ پھر تمہارا ذہن گیا کہ کمال کی جانب سوچنا چاہیے، کیونکہ آدمی معبود اس کو بناتا ہے جس کے اندر کوئی کمال پاتا ہے، کوئی خوبی پاتا ہے، کوئی وصف پاتا ہے، جس کے اندر لازمی چیز طاقت کا تو ضرور انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ چیز مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، جو کائنات کی ساری چیزوں کو گھما سکتی ہے، واپس لوٹا سکتی ہے اور مجھ سے مصیبت ٹال سکتی ہے نا؟ آدمی کے ذہن میں ہے کہ میں جس کے سامنے ہوں اگر میرے بچے کو سانپ نے ڈس لیا ہے تو یہ سانپ
کہ زہر کو واپس لے جا کر میرے بچے کو زندہ کرتی، اس لیے وہ جا کے ٹن 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 بھگوان تینوں سندا نہیں، تینوں میں کی کہنا پیا ہے۔ تصور معبود کے لیے کمال اور طاقتور ہونا بہت ضروری ہے۔ جب آپ کمال پر جا کر سوچتے ہیں تب آپ کو اللہ کہے گا کہ پھر تم نے سب کمالوں کو اکٹھا کر کے مجھ کو کیوں نہیں سوچا، جبکہ تمہارے ذہن میں بھی خیال آتا تھا۔ یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ نے اپنا خیال کبھی کسی کے دل میں نہ ڈالا ہو، ناممکن ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپ کو نہیں پتا چلتا، آپ کہتے ہیں اس بیچارے کو کیا پتا۔ اللہ نے کہا چپ کر، زبان بند کر، بند کر، بند کر ان کی حمایت، وکالت منہ بند۔ پہلے اپنا بتا کہ تو پورا ہی مانتا تھا نا، اور تو پورا ہی مانتا تھا، تو بدماش کیوں بند کرایا ہے؟ اپنا چھوڑ ان کی بحث، جو آتا ہے مجھ سے جی ان کا کیا بنے گا۔ میں نے کہا تیرا کیا بنے گا کالیا، اپنا سوچ تیرا کیا بنے گا۔ ان کی تو بات ہی نہ کرو۔ جس کو اٹھتا ہے گاندھی صاحب سے پوچھ رہا ہے، اس سے پوچھ رہا ہے، جی ان کا کیا بنے گا، ہاں جی مولانا مودودی کو خط لکھ رہے ان کا کیا بنے گا، مولانا اسحاق صاحب کو خط لکھ رہے ان کا کیا بنے گا۔ یہ جو ان کا پوچھ رہا ہے نا، یہ چسکے بات ہے۔ اس کو پوچھے تیرا کیا بنے گا، جو تیرا بنے گا وہی ان کا بن جائے گا۔ یہ فیصلہ اللہ نے ان سے پوچھنا ہے۔ اللہ نے کہنا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا، نہیں جی ان تک اگر ہدایت نہیں پہنچی، تجھے کیا پتا ہدایت کا کوئی ایک طریقہ ہے، کوئی لے کر ہی جائے، لے کر ہی جائے۔ شہوت جو ہے آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کو پوری کرتے ہیں؟ بچے کو کیسے پتا چلتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی ماں کے دودھ کو یوں کر کے کرتے ہیں، چوستے ہیں، کیسے چوستے ہیں؟ بچے کو کون بتاتا ہے؟ کون بتاتا ہے؟ بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ دودھ ہضم کیسے کرنا ہے، اس کے اندر ہی سسٹم چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے یہ آنکھ ایسے کر کے بچہ کھولتا ہے بند کرتا ہے، کیا وہ اپنی مرضی سے بند کرتا ہے کھولتا ہے؟ جبلت کو تم مانتے ہو کہ جبلتیں انسان کے اندر حرکت کرتی ہیں، ہدایت جبلی طور پر نہیں آ سکتی، آتی ہے جب آپ بہت گناہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے دل کے اندر اس گناہ پر ندامت آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ وہ میرے کہنے پہ تو آتی نہیں، چھپ کر تو آپ نے مجھ سے کیا ہوتا ہے۔ پھر کون آپ سے معذرت کرواتا ہے، اور کون آپ کو ملامت کرتا ہے، اور کون آپ کے اندر اللہ سے معافی پیدا کرنے کا جذبہ بلند کرتا ہے؟ میں مجھ سے چوری کیا، سب جہان سے چوری کیا، صرف ایک اللہ ہی ہوتا ہے اس وقت گناہ کا گواہ۔ تو وہ آپ کے دل میں معافی اور ندامت کیسے پیدا ہو جاتی؟ کبھی آپ نے سوچا؟ جو اندر ہی سے خیال پھوٹے ندامت کا اور توبہ کا اور معافی کا، وہ کہاں سے آیا؟ تو اندر ہی سے توحید کا خیال کیوں نہیں پھوٹ سکتا؟ یہ جو ابو بکر صدیق نے پہلے ایمان قبول کیا، سب سے پہلے سنتے ہی اندر سے سوال پھوٹتا تھا، جواب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیا تو فوری قبول کر لیا۔ پھوٹا ابو جہل کے اندر بھی، کہتا بات تو سمجھتا ہوں تمہاری، لیکن اس بات کو ماننے کے بعد بہت سی رکاوٹیں تھیں۔ کہتا تھا یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ بلال اور میں ایک صف میں کھڑے ہو کے عبادت کریں؟ ہاؤ اٹ از پاسبل۔ چودراہٹ کا دماغ خراب تھا، چودراہٹ میں تکبر کی وجہ سے۔ ابو جہل اپنے تکبر کی وجہ سے گیا ہے، ابو جہل بات نہ سمجھنے کی وجہ سے نہیں گیا، تکبر کی وجہ سے گیا۔ اس لیے منافقین کو اللہ نے کہا کہ تم لوگ ان کے بارے میں نہ کہو کہ ان کے دل میں سب پتہ ہے، یہ ہر وقت ایک کشمکش میں اللہ نے کہا لگے رہتے ہیں۔ ان کے ڈرے ہوئے دل اور ڈرے ہوئے دلوں کا مفاد کی بنیاد پر فیصلہ کرنا، وہ ان کو حق راہ پہ نہیں آنے دیتا۔ اور مفاد اس لیے کہ کہیں دنیا کی آسائشیں اور دنیا کی نعمتیں اور لذتیں جن میں ہم غرق ہیں ہم سے چھین نہ جائیں۔ نفاق آتا ہی اس وقت ہے جب آدمی دنیاوی لذتوں کے چھن جانے پر غم زدہ ہو جائے، نفاق آتا ہی اس وقت ہے جب آدمی ان چیزوں پر غم زدہ ہو جائے،
تو اس وقت آدمی کا نفاق آتا ہے، اس سے پہلے نفاق نہیں آتا آدمی کے پاس۔ تو اللہ پاک جہاں فرماتے ہیں تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی یعنی شک کی بیماری ہے وہ تو اسی میں دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں، یسارعون اللہ فیہم، اللہ نے فرمایا ہر طرح کی بھاگ دوڑ، اسی میں محنت کرنی، ادھر ہی جانا، ہر طرف ان کو اپنی سمجھتے ہیں کہ سہارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں ہر عرب کی آبادی کے اندر کہ ہمارے پہ اگر کوئی مالی مسئلہ بن گیا تو ہم پھر کس طرف کو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہ اس کی طرف دوڑتے ہیں۔ کہیں کوئی اللہ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں یقولون نخشی ان تصیبنا دائرۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ لفظ دیکھ لیں، اللہ نے دائرے کا لفظ بولا ہے، وہ آپ کے ہاں بھی لفظ عام ہے، اس کا ترجمہ چلو میں آپ کے لفظوں میں کر دوں، اور کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں۔ دیکھیے یار کوئی چکر ہی نہ کر جائے، ہے چکر، دائرۃ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے، ان کا یہ نہ ہو کوئی ہمیں قحط پڑ جائے تو پیسوں کی ضرورت پڑے تو ہمیں کوئی پیسے ہی نہ دے، جنگ لگ جائے تو ہم کہیں کٹ نہ جائیں، برباد نہ ہو جائیں، اور اگر لگ کے شکست نہ ہو جائے اور نیا مصیبت بن جائے۔ اللہ نے فرمایا ہر وقت اسی چکر کے اندر ہی اندر اپنے بات کرتے ہیں، اندر ہی یقولون نخشی، اندر ہی اپنے جی میں یہ بات کرتے ہیں ان تصیبنا دائرۃ، یار کسی چکر میں نہ میں پڑ جاؤں، یہی نہ ہو میں کوئی مصیبت، کاشف صاحب نے کہہ دیا آپ کو کوئی وہی نہ ہوئے، دیکھنا کاشف صاحب ہائی صاحب میرا تک کام بھی چھوٹا جائے گا ہے جی، میرا تو لڑکا بھی ایک ہے، کہیں اس کو آپ نے ماں کا مجھے کیا ٹیلی فون، السلام علیکم بیٹے میں نے آپ سے کہا تھا میرے بیٹے کو دیندار بنا دو، پر اتنا بھی دیندار نہ بنا دو، پر اتنا بھی دیندار نہ، میں کہا کتنا کو بنانا ہے بھی جتنا کہ تیری پٹھی سیدھی الٹی باتیں مائی سنتا رہے، تیری ہاں میں ہاں ملاتا رہے، تو اس کو فرما برداری کہتی ہے۔ اور جب وہ کہ اماں بندے کی دھی بن، بندے دی پتر بن، اماں کدھر نو تری جا رہی ہیں، تو اس وقت ہم کہتے تینوں خدا دا خوف نہیں، ماپیاں دے کے بولی دا نہیں۔ اللہ نے قرآن چ کہا انہوں نے اوف نہ کہو، میں کہا جڑے اوف والے انہوں نے اوف نہ کہو، تو جڑے بندے دے پت نہ بنن انہوں نے ٹھیک ٹھاک سج لو، پھر اوف والے بندے ہی اور ہیں جی، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ یہ ابے امیاں مجھ سے کوئی توقع نہ رکھے کہ میں ان کو ایسی فرما بردار اولاد دوں جو رسم و رواج اور بدعات کو مان کر توحید اور سنت کو ترک کر کے شرک اور بدعت میں ڈوب جائے اور ان کے پیچھے لگے۔ ان کے لیے تو میں بیٹوں کہتا ابراہیم بن جاؤ، ابے کو چھوڑنا پڑے، ماں باپ کو چھوڑنا پڑے، چھوڑ جاؤ، ان کو بھاگ جاؤ ابا امی۔ تمہیں کہا ہم نے تمہیں اس دن کے لیے پالا تھا، تم ان کا تم نے پالا تھا، پالا تو اللہ نے، آپ کو اللہ نے اس دن کے لیے پالا تھا کہ اس کی دی ہوئی امانتوں میں خیانت کرو، یا معافی کسی کو نہیں ہے، کسی کو معافی نہیں ہے۔ خدا کا دین کا ابلاغ ہو رہا ہے، اللہ کا دین پہنچانا ہے، یہاں کوئی کسی کو معافی نہیں۔ کیوں؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا۔ رگڑا ابے کو بھی لگ جانا ہے، رگڑا امی کو بھی لگ جانا ہے، رگڑا پتروں کو بھی لگ جانا ہے، رگڑا بیٹیوں کو بھی لگ جانا ہے، بہنوں کو بھی لگ جانا ہے، بیویوں کو بھی لگ جانا ہے، سب کو رگڑا لگ جانا ہے روز قیامت۔ ہاں جی، قبر کی اندھیری رات میں ماں کو لٹا کر آپ آ جائیں گے، آپ جتنا مرضی روتے رہیں، اللہ نے مائی کو اٹھا کے اٹھا مائی پاؤ یہ بٹن دباؤ تینوں کرو جوان دوبارہ تو بڑی نو۔ ہاں جی بی بی، بغیر گوڈوں کی دردوں کے بی بی، تو نے بڑی الٹی اٹھائی ہوئی تھی، تو گھر کے اندر ہے شیطانی بڑھیا، بچوں کے سامنے بڑی نرم مزاج بنی، جھریاں پڑی، لڑکے رو رہے، ماما جدو مارے جان دیا، کوئی کہندا نہیں کر آ، ان کو چھوڑو، اللہ کو اٹھ کے بتا جو تجھے قوم کی امانت بچہ دیا تھا تو نے اس کا کیا حال کیا۔ آپ کا ابا آپ کے سامنے جتنا مرضی مظلوم ہو، اور آپ کی ماں آپ کے سامنے جتنی مرضی مظلوم ہو، اور آپ اس کے بارے میں کتنے ہی رحم دل کیوں نہ ہو، اللہ نے حساب اپنے حساب سے ہی لینا ہے۔ اللہ نے آپ کے مطابق اس کا حساب نہیں لینا۔
آپ کی بیوی اور آپ کے بچہ کسی حالت میں مر جائے، 25-30 سال کا، 25 سال کا، 22 سال کا زنا کرتا ہوا مر گیا، آپ رو رہے ہیں ہائے میرا لک توڑ گیا، اللہ کہتا وہ تو سیدھا کر رہے ہیں، اسی وہ بھی توڑ رہے ہیں، تیرا ہی توڑ رہے، گرزیں مار مار کر اس کا بھی توڑ رہے، آپ رو رو کے اس کے پیچھے چلیسویں کرائیں، ہاں جی آپ رو رو کے جناب ختم شریف دلائیں، امی کے پیچھے 7 مسجدیں کٹھی بنا دیں، مسجد قبلہ تین دوبارہ مسجد نبی میں پیسے لگا دیں، حرم شریف میں جا کے سونے کا دروازہ چڑھا دیں، اللہ کہے یہ تیری ماں سدھی کرنی ہے میں جیڑی بگڑی ہے۔ میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ فرمایا کسی چکر میں نہ پڑ جائیں، چکر کا ڈر لگا رہتا ہے ان کو، یار چکر سے مراد کیا بھی لذتیں دنیا کی جو ہیں کہیں یہ نہ ہمیں چھوڑنی پڑ جائیں، اس کو کہتے ہیں چکر میں نہ پڑ جائیں، سمجھ گئے؟ کہیں نبی پاک یہ نہ کہتے ہیں کہ اپنے لڑکوں کو بھیجو جہاد کے لیے تو مجھے کوئی لڑکا ہی نہ بڑا بھیجنا پڑ جائے، وہ مر گیا میں تو پہلے ہی مرا ہوا ہوں، ہاں جی کہیں حضور مجھے یہی نہ کہہ دیں بھی یار سارے مال لے آئے ہیں، تیرا ابو بکر کا مال آ گیا یار پیسے تھوڑے پڑتے ہیں تو بھی لے آ، ہائے میرے ربا دل تے ہاتھ رکھ لیں، ہیں جی حضور کہہ دیں کہ چل یار آج کے بعد تو نے جانا ہے ہمارے ساتھ، تو کوئی یا رسول اللہ میرے تو بیٹیاں ہیں پیچھے، کھیتی باڑی کون سنبھالے گا، 1.5-2 مربع میرے زمین کے، ہیں جی وہ کون لے گا، ابھی تو میری بچیاں بھی چھوٹی چھوٹی، بڑے مسئلے تھے۔ شکر کریں آپ گھر میں بیٹھے اسلام قبول کر کے درس سن رہے ہیں، اتنے گرم گرم ٹوپیاں، کول ہیٹر لگیا ہوا، تھوڑی دیر بعد تو کاش صاحب جناب یخنی کبھی او پلاؤ، کبھی پہلے تو بڑیاں کھاندے پیندے رہے، چلو ہوں کدی کدی، ہیں جی درس سنا، عشاء کی نماز ساتھ ہی پڑھی کئیوں نے، ہیں جی تو جہاں گھر گئے رضائی میں بیٹھ کے تسبیحاں 2 پڑھی، صبح اٹھ کے تہجد پڑھی، تک اللہ اللہ تے خیر صلاح تے اپنے آپ کو دنیا کا مقدس ترین آدمی سمجھ لیا بھی میں تو الحمدللہ دامن پاک ہے، کاشف صاحب اللہ پاک میرا دامن پاک رکھیا ہے، تیرے دامن کی ایسی کی تیسی لگ جائے گا تجھے پتا، اب باتوں پہ اللہ کو ڈر کھاتا ہے، ہم تو آزما لیں گے تمہیں مالوں کے نقصان اور جانوں کے خوف سے اور بھوک سے اور تمہارے بچے مار کے، دین ایسے نہیں آیا۔ میں کہتا ہوں دنیا میں سب سے شیعہ کو تو دماغ الٹا ہے نا، شیعہ کو تو دماغ یہ ویسے ہی پٹھا دماغ لے کر ایسے کر کے ان کو سمجھے گا ادھا کر کے اہل بیت کو مظلوم بنائی جائیں گے، 4-5 اہل بیت ہیں، وہ جو اتنے لاکھ صحابہ ہیں نہ، یہ 4-5 ہی ایمان لے آ کے تو پہلے ہی سارا کام کر جاتے۔ نبی کے صحاب نے جو زور لگایا نبی کے ساتھ آپ تصور نہیں کر سکتے، نبی کے یاروں نے کوئی نبی کو پیچھا نہیں دکھایا، پشت نہیں کی، نبی کے یار پاس کھڑے ہو گئے۔ اگر اتنا ہی علی کافی ہوتا تو رسول پاک 313 کو لے کر نہ جاتے، کہتے 3 آدمی میرے ساتھ چلو، کافروں سے ہم نہیں بٹاتے ہیں، باقی سارے پیچھے رہو۔ یہ میں جب کیفیت پڑھتا ہوں اس زمانے کی تو میں حیران رہ جاتا ہوں، کتنا مضبوط ایمان ہوگا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا، ہاں جی ہر روز سلام پھیرنے کے بعد جہاد، ہر روز سلام پھیرنے کے بعد جہاد، ہر روز سلام پھیرنے کے بعد الجہاد، دکانیں بند کرنی، کھیتیاں اجڑ گئیں، اس سے پہلے مدینے میں کھیتی باڑی کا بڑی عروج پر تھی، کھیتیاں اجڑ گئیں، دکانیں ڈیلی بند، کام پہ نہیں جانا، کام پہ نہیں جانا، آپ ہوتے آپ کہتے لاؤ کوئی سمجھاؤ، انجمن تاجران کٹھی ہو کے صدرگان اتنے پہنچ حکومت کے ساتھ کر کے سر جی ہر 3 مہینے رکھ لو، وہ جہاد کریا کریں گے، باقی 9 مہینے کام کرنا بنا لو، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو کیا پتہ اسلام پر کیا گزری ہے، کیا گزری اسلام پر، یہ تو جو گزری وہ اس کے اندر قرآن میں ہے، اور اسی قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی آدمی نہیں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات تم پر ظاہر کر دے
تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں۔ اللہ نے کہا نبی کسی دن میں نے فتح دکھا دی نا، یا فتح جیسی کوئی چیز، غلبہ کچھ اس قسم کا ان لوگوں کو دکھا دیا، تو یہ جو آپس میں ہر وقت یہ سوچتے ہیں، جن کے دل منافقین کے دل میں ڈر سمایا ہوا ہے، اور جو سوچی جاتے ہیں کہ دیکھو جی اونٹ پتہ نہیں کس کروٹ بیٹھے، تو یہ ان لوگوں کو جو اپنی دانش مندی اور پیش بینی، دو لفظ ہوتے ہیں نا، دانش مندی ہوتی ہے بہت زیادہ اپنی ذہانت دکھانا کہ آپ کو کیا پتا، اندر کی بات میں ہوتا ہے رہنے دیں، جس طرح یہ ہارون رشید کا پروگرام دیکھا ہے نا، وہ بات یہاں سے شروع کرتا ہے بڑا تکبر سے، جیسے سارے جہان کے علم غیب اس کو طاق کیا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، سامنے بٹھائی ہوتی ایک وہ کرسچن سروت ولیم، ہاں جی، اور بٹھا کے تو اس کو تبصرہ کر رہا ہوتا ہے، وہ ایسے لگے دانش مند، اپنے کو دانش فروش آدمی، اور پیش بھی نہیں کہتے ہیں شیخ رشید کو بھی، پہلے ہی کہتا میری یہ پیشین گوئی یاد رکھ لیں، دسمبر میں کمج آ رہی ہے، عید سے پہلے بکرا عید ان کا بکرا کٹنے والا ہے، ہر وقت اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہاں جی ہاں جی، ان کو کہتے ہیں پیش بین۔ یہ دو قسم کے آدمی منافقین میں پرلے درجے کے حرام خور ہوتے ہیں۔ جب یہ دانش بیچتے ہیں، اپنا علم بیچتے ہیں، مربوط کر کے کفر کو دکھاتے ہیں، منافقت کو دکھاتے ہیں، حرام زدگی کو دکھاتے ہیں، لفظوں کے تانے بانے میں، اور لوگوں کو کہتے ہیں تم یہ یاد رکھ لینا، یہ دیکھنا، یہ دیکھو کیا ہوتا ہے، یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، دیکھی جائیں کی بندہ پر۔ یہ اس لیے میں نام لے لے کے کہتا ہوں کہ یہ لوگ موجود ہیں۔ بڑے شیخ رشید تھے، عبداللہ بن ابی کے ساتھ شیخوں کی ایک پوری جماعت تھی، ہارون رشیدوں کی پوری جماعت تھی، دانش فروش اور پیش بین لوگ، پیشین گوئیاں کرنے لگے۔ تمہیں دیکھتے رہنا اے یہودیاں فتح ہو جانی، بس دیکھی جا چودھری تیرا بندا کی تو ہاں جی، آتے جاتے مسلمانوں کو پاؤں سے نکالنا، اچھے والے یقین، او بس جی اندر دیاں گلاں تسی نہیں جان دے، میں تنوں دساں گا مینوں رانے نے کی دسی گل اندر دی۔ چلو رانا جی، نہ رانے کو پتا نہ اس کے فرشتوں کو پتا، ہے جی ہاں جی، رانے پہ بھی سمجھ گئے، کوئی کام ڈنگ کا نہیں کرتے یہ لوگ۔ یہ ہیں وہ منافقین جو قوم کو یکسو نہیں ہونے دیتے، کنفیوژن پیدا کرتے ہیں ان کے اندر، ہر وقت کنفیوزڈ کر کے رکھو گے، اللہ جانے کیا ہو۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کا مسئلہ کنفیوژن ہے۔ کافر کنفیوژن میں نہیں ہیں، اس لیے جم کر لڑتے ہیں۔ وہ کہتے اے جہان مٹھا تے اگلا کہنے ڈٹھا، رگڑ دو، قوت ہے نا تو غریب کو رگڑ دو، رگڑ دو، ان کے وسائل غریب قوموں کے لوٹ لو، ان کے یہاں سے سونے لوٹ لو، ان کے یہاں سے چاندی لوٹ لو، ان کے یہاں سے برین ڈرین کر لو، ان کی اولادوں کو لوٹ لو۔ اور اولادوں کو لوٹنے کا طریقہ کار انہوں نے خود وضع کیا ہے کہ جو کیمبرج سے پڑھے گا وہ تو دنیا کے اندر یا تو پھر اللہ ہے یا پھر زمین پر یہ MBA آئے گا جو پوری دنیا کے معاشی نظام کو چلائے گا۔ آکسفورڈ بناؤ، ہارورڈ یونیورسٹیز بناؤ، وہاں سے یہ پڑھ پڑھ کے آئیں، آ کے گٹ انگریزی میں باتیں کریں، آپ ان کی انگریزی سن کے ایسے ایسے جائیں، کانہم خوشب مسندہ ہے، چٹیاں چٹیاں بڈیاں تے چٹے چٹے بندے تے کلین شیویں تے صبح شام اپ ٹو ڈیٹ تے گھڑیاں تے سیاہ رام تے کپڑے شپڑے پہن کے ایسے، ساتھ میں یہ پکڑا پرسنالٹی، کانہم خوشب مسندہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ایسے ہیں جیسے چنیوٹی کڑھائی کیے ہوئے فرنیچر، اللہ نے فرمایا۔ یہ مثال دی اللہ نے کہ کندے کیے ہوئے لکڑی کے پیس، اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا کیونکہ اس زمانے میں بڑے خوبصورت کڑھائی ہوتی تھی نا دروازوں کے اوپر، جیسے چنیوٹی ہوتا ہے، فرمایا ایسی شخصیات ہیں، بریک سے ہونٹ، تیکھی سی ناک، بنی ہوئی آنکھیں، یہ سمٹے سمٹائے، اور جناب فریش فریش انہوں نے کلر لگوائے 46 نمبر کے، کالے سیاہ لگن، بس سیاہ، ہاں جی، فرمایا اپ ٹو ڈیٹ ٹائیاں باندھی ہوئی، پتا چلے
بندے نے پہن کے کپڑے ادھر سے چیسٹ پوری، کمر پوری، ویسٹ پوری، فلانی شلانی، اوپر نیچے این سلائی کی ہوئے، پینٹ کوٹ ٹائیاں لگیں، گلوز پہنے ہوئے، اوپر سے فر والے کوٹ، بندہ کہتا ہے لاش پاش، ادھر گڈی مرسڈیز فلانی ٹمکانی، ہاں جی وہ اس سے بھی کوئی ودیا گاڑیاں ہوں گی، رولر سٹائز پتہ نہیں کیا کیا ان کے نام، وہ جہاز اتر رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں، اوپر سے جائزہ لے رہے ہیں، کیسے غریب ڈوبے ہوئے ہیں سارے، او مائی گاڈ۔ آج وزیر اعظم نے جائزہ لیا اور روٹیاں پھینکی کتوں کی طرح، کاؤ کتوں، اور کتے کھا رہے ہیں، پکڑ پکڑ کھا رہے ہیں۔ آپ کی کہ یہ گلیوں کے آوارہ بے ذوق کتے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق گدائی، اس نے فیض نے نظم لکھی تھی، عوام کے بارے میں اس نے نظم لکھی تھی، کتے بنا کے نا کہا عوام کو، پر نظم کہ گلیوں کے بے آوارہ بے ذوق کتے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق گدائی، جن کا ذوق یہ ہر کہ کہتے چاہیے اللہ تیرا بھلا کرے، السلام علیکم ساڑا پت لوا دیں، کیا تیری بات ہوئے، تیرے گیت گاواں، ساری نسلاں گاون۔ آپ کے ہاں تو اتنا کوئی مانگنا تانگنا نہیں، بڑے شہروں کے اندر آپ کبھی گاؤں میں جا کر دیکھیں، میں نے باقاعدہ طور پر گاؤں وزٹ اس لیے کیے کہ وہاں لوگ کس طرح سے بڑے آدمی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کیا لفظ ادا کرتے ہیں، کیونکہ غلامی کے لفظ اور ہوتے ہیں، آزادی کے لفظ اور ہوتے ہیں۔ یہ شعور زندگی اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے کہ آپ کے گاؤں کے لوگوں پہ 10 روپے کا انعام جس طرح ان کا ایم پی اے کرتا ہے، اور پھر کس طرح وہ دم ہلاتے ہیں، بلکہ دم ہلاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے، آپ بچے تھے جب چھوٹے سے تھے، ایک کو گو کوڑا ملتا تھا اور اس کا دم بھی ہلتی تھی اور سر بھی ہلتا تھا کہ نہیں ہلتا، دم ہلاتے تھے تو سر ہلتا تھا، سر ہلاتے تھے تو دم ہلتی تھی پیچھے سے، ایسا سسٹم چلا ہے۔ آپ کے دم کے ساتھ ساتھ آپ کی عقل بھی ہلتی، سر جی نے جو وہ الفاظ ادا کرنے، اللہ نے فرمایا یہ منافقت ہوتی ان کی، اور یہ دیکھتے پھرتے دانش مند اور دانش بین لوگ یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ان کی بیماری، اس طرح نے فرمایا یہ اپنے دل میں جو کچھ چھپائے ہوئے ہوتے ہیں وہ اللہ اس کے بارے میں اب فرما رہے ہیں، فرماتے بعید نہیں اللہ کوئی فیصلہ کن فتح دے دے، یعنی دشمن بالکل ہی ختم کر کے رکھ دے، بالکل ہی اللہ پاک نے فرما دے، یا کوئی اللہ فرماتا ہے او امر اندے ہی، یا ایسی صورت کوئی بنا دے جس سے منافقین کا سارا بانڈا پھوٹ جائے اور یہ منہ دکھانے کے قابل نہ کسی جگہ رہیں، اپنا منہ چھپاتے پھریں۔ اللہ نے فرمایا اللہ بھی کچھ کر کے رہے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے نا۔ دھمکیاں دیکھی، سونے رب کی دھمکیاں دیکھی، اس کو کہتے قدرت، پاور، اپنی رٹ دائر کر رہا ہے، کائنات اس کے ہاتھ میں، یہ بات کر کے کیا بتا رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں ہے، مجھے پتا ہے بندہ کیسے منوانا ہے۔ میں نے اکثر لوگوں کو جب میں دیکھتا ہوں نہیں مانتا تو میں اس کو کہتا ہوں اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ 2 دفعہ میں کسی کو بات بتاتا ہوں، میرے استاد جی نے مجھے نصیحت کی تھی، ایک میرے استاد تھے بڑے اچھے تھے، مولانا کے علاوہ امجد صاحب بڑے اچھے تھے، وہ مجھے کہتے کاشف بیٹا، میں نے کہا سر پلیز کائنڈلی لڑکوں کو سمجھائیں نا، آپ کہیں نا کہ یہ پڑھیں، تو آپ کے کہنے پہ وہ پڑھیں گے، وہ ان کے پیرنٹس بڑا خیال کرتے ہیں، وہ کہتے سر سے بات کرنا، تم بیٹا کہنا انہیں، تو کہتے بیٹا میں 2 دفعہ بات کہتا ہوں، تیسری دفعہ ہم اس کو سپائل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، ہم پھر اس کو تماشا دیکھتے ہیں، اس کے پھر وہ سپائل ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے نا جب، پھر وہ ہمارے پاس آتا ہے، سر پلیز مجھے بتائیں، ذلیل ہونے دو بیٹا، اپنی نصیحت خراب نہیں کرتے۔ تو استاد جی نے بڑی کام کی بات کی مجھے، کہا تم بھی نہ کیا کرو، مطلب بتایا بھی تم بھی ہٹ جا، تو میں بھی ہٹ گیا، مڑ جا پیچھے، ہاں جی، تو میں بھی واپس آ گیا۔ اب میرے پاس بھی کوئی آتا ہے، میں کسی کو مجھے بندے کہتا ہوں آپ اس طرح کیا کریں سورۃ فاتحہ، او تو میں روز پڑھنا ہے، اب میں بات ہی کر رہا ہوتا ہوں، وہ تو میں روز پڑھنا ہے، ہاں جی، میں کسی کو بتاؤں آپ اس کو نا اس طرح کریں 113 بار پڑھ لیں گا، نہیں لو 113 میں 313 پڑھنا ہے، میں تو 15 دن ہو گئے پڑھنے، میں اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہوں۔ میں نے کہا یہ پڑھنا ہی 113 بار تھا، اس میں تم نے 313 بار کیسے پڑھ لیا؟ جس کو کوئی مصیبت سے نکلنے کی بات بتاؤ، میں کسی کو کہتا ہوں بھی تو آپ ٹھنڈی چیزیں کھانا شروع کریں، آپ کا مرض کم، وہ تو میں بہت کھانا ہوا پر تھوڑی سی زیادہ کھا لوں میں میرے گوڈے دردہ ہونے لگ جاتے، ٹھیک ہے بھی کرو۔ جب آپ کا پرہیز اور علاج دونوں نہیں اس نے ماننے، وہ مرشد کے پاس لینے کے آیا ہے، میں کیا اس کے لیے دعا کروں؟ مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ پھر جب تم سارا کچھ کرتے ہو گھر میں
اللہ سے روتے بھی ہو، تہجدیں بھی پڑھتے ہو، بلکہ آپ اگر کرتے ہیں تو میری بات سن کر اس کے بعد یقین کر لیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ اچھے نتائج نکل کے رہیں گے۔ کاشف صاحب نے بھی کہہ دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے جس بات پر میں پہلے لگا ہوا ہوں وہ بالکل ٹھیک بات ہے، تو کہ انشاءاللہ جی میں اس کو جاری رکھوں گا۔ یہ رویہ کرنے کی بجائے جب آپ دوسرا رویہ میرے سامنے لے آتے ہیں کہ میں اس میں یہ کرتا ہوں اور میں تو پہلے کرتا ہوں، تو پھر میرے لیے کیا میں نے آپ کو بتانا ہے؟ تو اللہ پاک اس کے اندر اس بات میں یہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے دل کے اندر یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس شک اور نفاق کے سلسلے میں او امر من عنده کوئی ایسی بات، اللہ فرماتے ہیں خاص بات کہ ان کے ناموں کے تعین کر کے نہ اللہ بتا دے۔ اللہ یہ کیا کہتے ہیں کہ میں ان کے ناموں کا تعین بھی کر دوں گا، ان کا میں کوئی پردہ بھی چاک کر دوں گا، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ منافق ڈرتے ہیں کہ کوئی صورت نہ نازل ہو جائے، کہ اللہ ان کا جو دلوں کے اندر ہے اللہ کھول دے۔ اللہ نے فرمایا پھر اللہ کچھ نہ کچھ کر دے گا۔ نبی یہ اللہ نے دھمکی لگائی منافقوں کو، میں کر رہا ہوں تمہارا علاج بھی۔ اللہ اس کے بعد قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ سارے کیا کرتے ہیں، اِنَّهُ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو یہ لوگ اس نفاق پر جسے چھپائے ہوئے ہیں شدید نادم ہوں گے، پھر ان کو نادمین، پھر ان کو بڑی ذلت اٹھانی پڑے گی۔ اللہ نے فرمایا ہٹ جاؤ، اپنی منافقت چھوڑ کر ایمان میں آ جاؤ، ورنہ ذلت تمہارا مقدر بنا دوں گا۔ اب سچ پوچھیں، آج کل ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں۔ تو جب ہے تو اس کا مطلب ہم کام منافقوں والے کر رہے ہیں۔ یہ باتیں ہماری ہو رہی ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں اس ویلے عبداللہ بن ابی ہے، میں عبداللہ بن ابی ہوں، آپ عبداللہ بن ابی ہیں، سننے والے عبداللہ بن ابی ہیں، ایک سے بڑھ کر وہ تو عبداللہ بن ابی تو چلو کسی تل پر تھا، ہمارا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں، گو مگو، پھر اپنی گو مگو کو میرے سامنے لے آتے ہیں۔ میرے سامنے جب میں اپنی بات کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مولویوں کے پاس لے کے جانا۔ اپنی گو مگو کو ہمارے سامنے لے آتے ہیں، نکالنے کے لیے نہیں بھی مجھے گو مگو سے نکالو، نہیں مجھے گو میں ہی ڈال لو، مگو میں نہ ڈال دینا۔ سمجھ رہے نا؟ میری رائے کے خلاف کوئی فیصلہ کاشف جی نہ سنا دو۔ اس طرح بات سناتے ہیں بھی اپنی جو رائے پہلے سے طے شدہ ہوتی ہے اس کے اوپر میری تصدیق کرانے کے لیے فتویٰ مانگتے ہیں۔ مثلا پھر بات کو دو تین دفعہ دہرا کے پوچھیں گے، مثلا میں تو پھر سمجھانا ہے، وہ سمجھتے میں پہلی آ جاندی خود ہے، سمجھ گئے؟ وہ پہلے ہی مجھے سمجھانے کے لیے اس کو پھر بات ایک بندے کا پچھلے دن ہو گئے، 1 مہینہ ہو گئے میں نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ اس واسطے میں نے سوال کا جواب نہیں دیا، میں اس سوال کے جواب کے لیے متلاشی تھا۔ سوال جو جدید چیز کا تھا، ایمیزون پر خریداری کے متعلق تھا کہ ایمیزون پر وہ خریداری کرتے ہیں، کسی کو پروڈکٹ بیچتے ہیں، وہ بندہ ان کے کہنے پہ لے لیتا ہے اور اس کے بعد ریویو مانگتے ہیں، اور ریویو مانگنے کے بعد اصل کمپنی کو دیتے ہیں ریویو، کامنٹس اچھا برا جو بھی ہے، اس کے بعد وہ کمپنی اس آدمی کے پیسے بھی ریفنڈ کر دیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو ریویو خرید کر دیتے ہیں، ہم جو بیچتے ہیں ان کا مال اور وہ ریفنڈ کر دیتے ہیں، یہ ریویو ہم جو واپس انہیں فیڈ بیک دیتے ہیں، یہ کس طرح سے کاشف صاحب جائز ہے؟ اب ذرا آپ سوچیں کتنا یہ کوئی معمولی بات ہے۔ ایک آدمی نے رزق کمانا ہے، اس نے اس سے حرام حلال دونوں میں سے کچھ کمائے گا، اس حلال سے اگر وہ کمائے گا وہ جائیداد بنے گی، اس سے اپنی اولاد پلے گی، جب وہ اولاد پلے گی وہ پھر اولاد کے پاس جائیداد جائے گی، وہ میراث پھر اگلی کے پاس جائے گی، وہ اگلی کے پاس جائے گی، وہ اگلی کے پاس جائے گی، قیامت تک اس کی اولاد پھر جو اس حلال رزق سے حلال کام کرے گی۔ اچھا
اگر وہ حرام ہے تو حرام جائیداد بنے گی، حرام کا بچہ، حرام کی بیوی، حرام کا اس کا جسم، سارا کچھ حرام کا، ان کی دعائیں منظور نہیں ہوں گی۔ بچہ دیکھے گا باپ کی دعائیں منظور نہیں ہوتی، میری نہیں ہوتی، وہ دہریہ ہو جائے گا، لڑکی بھی دہریہ ہو جائے گی، بیوی کا ایمان بھی جاتا رہے گا، یہ بھی اللہ سے ڈاواں ڈول ہو جائے گا، رزق حرام کا، یہ مر جائے گا، پھر حرام کا گھر، حرام کا مکان، حرام کی چیزیں وہ دوسرے پوتے میں شفٹ ہوں گی۔ پھر اب بندے کا کیا ہے لگی ہوئی آگ، مینو مسئلہ دس دے، ابھی دس دے، آن لائن فتاوا، آن لائن عالم، آن لائن دس سانو کسی کی جنت اور جہنم بنانے کے لیے میرا ایک فتویٰ کتنا کام کرے گا۔ اور اس آدمی سے متعلقین اگر اس کے ماں باپ اس کے گھر میں رہتے ہیں وہ بھی اس کا حرام رزق کھائیں گے، یہ حرام رزق کے پیسے جوڑ کر عمرہ کرنے جائے گا، یہ اللہ ہو ربی اغثنی، میرے اللہ میری مدد فرماتے، اللہ آگے سے جواب، تیرا رزق حرام کا، تیرا گوشت حرام کا، تیرا زاد راہ حرام کا، میں کیسے تیری مدد کروں؟ اس کی وہاں بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی تو یہاں آ کر کسی شرک کے اڈے پر جائے گا، وہ بابا کہے گا وہاں نہیں، ہم تیرا کام کرائیں گے۔ کوئی اللہ کی طرف سے اس کو آزمائش آ گئی اور اس کا کام ہو گیا تو یہ شرک کرنے لگ جائے گا۔ فتویٰ کس نے دیا؟ کاشف صاحب نے۔ لینے والا کیا کہہ رہا ہے؟ آج ہی دس۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے کوئی تحقیق کر لینے دو، ایمیزون پاکستان میں کیوں نہیں چیزیں بھیجتا، پے پال کیوں نہیں بھیجتا؟ میں نے جا کر اس کو ٹک ٹک کر کے سارے مفتیان کرام اس سے رابطہ کر، میں نے اس کمپنی سے دیکھا کہ وہ کمپنی سے پتہ کر، وہ کہتے آپ لوگ اتنے فراڈیے ہیں پاکستان والے کہ ہم اپنی کمپنیاں اس طرح بھیجیں تو آپ تو لوٹ کر کھا جائیں، 4-5 دن بعد ہی کمپنی دیوالیہ ہو جائے۔ اتنے کاریگر ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ پے پال انہوں نے افغانستان بھیج دیا، ادھر بین ہے۔ افغانستان جہاں اسمگلنگ، چرس، افیم اور پوست کی کاشت ہوتی ہے اور بدکاریوں کی سیڑیاں وہاں بنتی ہیں، وہاں انہوں نے بھیج دیا۔ افغانستان میں دنیا کی سب سے زیادہ بدکاری کی موویز تیار ہو کر جاتی ہیں، آپ کو پتا ہے؟ آپ تو بڑے بھولے والے ہیں، یو ڈونٹ نو واٹ از گولڈن ٹرائی اینگل۔ گولڈن ٹرائی اینگل کی وجہ سے تو افغانستان پہ حملہ ہوا تھا، انہوں نے اس ملا عمر کی خاطر، اسامے کی خاطر کیا، اور صدائیو ان کا یہ کام پوسٹ کا 98% یہاں سے نشہ تیار ہو کے جاتا تھا وہ بند ہو گیا۔ وہ جو بڑا بڑا مافیا تھا پوری دنیا کا جو اسرائیل سے متعلق ہے اور جو دنیا کو زہر بیچتے ہیں، وہ سارے ان کا کام ٹھپ ہوا، ان کی پروڈکٹ بند ہوئی، ان کو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ انہوں نے جا کر جب کام سرمایہ داری نظام کا بند ہوا، انہوں نے جا کے سرمایہ داروں کو بتایا، انہوں نے کہا درمیان میں رکاوٹ کون ہے؟ انہوں نے کہا اسلام، انہوں نے کہا اس کو ہی ختم کر دو، چلو آپ کا ملک ہی اڑا دیا۔ یہ چرس کا، مارفین کا، ہیروئن کا، یہ گانجے مانجے کا، پتہ نہیں کون کون سے نشے، آئس کا، یہ نشہ کی مارکیٹ ڈوب رہی تھی۔ کسی نے پڑھنا ہو تو گولڈن ٹرائی اینگل نیٹ پہ کر کے تو اس کو پڑھیں آپ جا کر، کون کون سے ملک ہے، اس میں ایک اسرائیل بھی ہے۔ آپ تو بڑے صدائی ہیں، آپ کو کیا پتا، 20 سال ہو گیا آپ کو جنگ ہوئے، یہی نہیں پتا سارے مسلمان بھائی کیوں مار دیے گئے، ہمارے مسلمان بھائی کیوں مار دیے گئے۔ میں نے ریسرچ کی، جب وہ مر رہے تھے میرے قلب کے اوپر چھریاں چلتی تھیں، مجھے نیند نہیں آتی تھی راتوں کو۔ مولانا اسحاق صاحب کے پاس میں گیا تو کوئی بات ہوئی تو مولانا صاحب بھی ہنس پڑے اور میں بھی ہنس پڑا، تو جب ہم ہنس پڑے تو مولوی صاحب رونے لگ گئے، تو میں نے مولوی صاحب کو یوں دیکھا، کہتے اگر اس طرح کی مصنوعی باتوں پہ بھی نہ ہم ہنسیں تو ملت کے غموں کا جو بوجھ ہمارے دلوں پہ ہے وہ پھٹ جائے ہمارے دل۔ کاشف علی کہتے تیری مصنوعی باتوں پہ بھی میں نہ ہنسوں تو ہنستے ہنستے رک گئے، کہتے اس پہ بھی نہ ہنسوں تو جو ملت کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے غموں میں میرا دل پھٹ جائے۔ میں نے اس دن اپنے استاد کی چہرے کے تاثرات پڑھے پہلی دفعہ زندگی میں، غم کے اثار، کہ میرے استاد جی، میں سوچتا تھا میرے استاد جی کیسے ہنس لیتے ہیں۔ یہ خبریں پڑھنے کے بعد جب روزانہ خبریں آتی تھی کہ اتنے ہمارے شہید کر دیے اور ٹینکروں میں بند کر کے لے گئے اور ان کے دماغوں کے اندر انہوں نے کھوپڑیوں کے اندر شرابیں پی اور منہوں کے اندر پیٹرول ڈال کر اس پہ آگ لگا کے تو مجاہدین کے دماغوں کو چھال دیا،
اور اندر دم گھٹ کے 4,000 15,000 بندہ مر گیا کنٹینروں کے اندر، اور سوراخوں کے اندر سے لوگ سانس لیتے تھے اور تڑپ تڑپ کر مر گئے اور گوانتانامو میں بھیج دیے۔ نیند نہیں آتی تھی ان راتوں میں ٹینشن میں ہو گیا، مجھے کئی امراض اس دنوں کی ٹینشنوں کے، یہ جو جتنے امراض ہیں یہ اس وقت شروع ہوئے ہیں۔ اپنے کو گھر کا مسئلہ ہوتا میں برداشت کر جاتا، دن رات مجھے یہی خیال ستاتا، ہائے ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اللہ کب نصرت آئے گی، متا نصر اللہ، یہ میں نے خود کہا تہجد کے وقت، متا نصر اللہ، کب تک یہ ظالم فاسق فاجر ہم پہ مسلط رہے گا، متا نصر اللہ۔ میں نے خود کہا ہوا، اس لیے مجھے قرآن کی زیادہ سمجھ اس لیے آتی ہے کہ یہ پکار میں نے بھی پکاری کہ متا نصر اللہ۔ اور اس زمانے میں نے مولانا مودودی کا پڑھا، میں نے کہا میں سید مودودی کو پڑھوں کہ اس کا رجحان کیا تھا، کیونکہ اس نے بھی 11 سال کی ڈکٹیٹرشپ ایوب خان حرام زادے کی دیکھی تھی۔ تو سید نے کہا کہ یہ ڈکٹیٹر جب دنیا سے جاتے ہیں تو پتہ بھی نہیں کبھی لگتا کہ یہ آئے بھی تھے کہ نہیں، لوگوں کے سروں سے بوجھ اترتا، جس دن اس سے چھڑی اس طرح کر کے دی ہے جنرل نے، تو مجھے لگا کہ پتہ نہیں کوئی بہت بوجھ تھا جو میرے قلب سے اتر گیا۔ اہل ایمان کا دل تڑپتا رہتا ہے 24 گھنٹے، گنتا نہیں رہتا، اللہ ذی مال و عددا، جمع مال و عددا، گنتا نہیں رہتا۔ یہ جو دن لگنا ہے یہ انفرادی نہیں لگنا، ایک اجتماعی پوچھ بھی ہونی کہ کیا تھا جب مسلمان تڑپ رہے تھے اور مر رہے تھے، تمہارے ہاں شادی تھی، تم نے گانے گائے، تم نے 8-8 10-10 کھانے کھلائے، تم نے 20-20 کھانے کھلائے، تم نے اسلام کے نام پر اپنے گھروں کے اندر فنکشن کیے، تم باربیکیو کر کے کھاتے رہے، تم روٹیاں کھاتے رہے، تمہارے ہاں دعوتیں ہوتی تھیں، تم ہوٹلوں میں جاتے تھے، پرفیوم کپڑے پہنتے تھے، ادھر بیٹیاں ننگی کی گئیں اور وہ نچوائی گئیں، ان کی چھاتیاں کاٹ دی گئیں، اور وہ چیختی چلاتی رہی، اور آواز دی اس نے لڑکی نے کہ واہ محمدہ، ہائے او میرے نبیہ، تو کہاں ہے اس وقت؟ وہ یہ چیختی چلاتی رہی اور تیری کوئی آواز نہ آئی۔ اللہ اللہ اللہ، کچھ نہ پوچھیں۔ یہ جب میں پڑھتا ہوں میں کہتا ہوں یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، ہائے ہائے مسلمان کس مصیبت میں پھنس گئے تھے اس وقت۔ منافقین الگ پریشر میں رکھے، ان کو ڈرائی جائیں، ہاں جی، اور قریش الگ اوپر سے مشرکین روب ڈالیں، ہندو سارے مل کے، اور یہودی الگ ان کو کھینچتے پھریں، 3 گروہ ان کے اوپر، ایک ساہوکاروں کا گروہ یہودیوں کی شکل میں، عرب کا نخلستان اور دولت مند لوگ، یہ قریش مکہ کی شکل کے اندر، اور یہ سود خوری کا پھیلا ہوا جال، عبداللہ بن ابی کے لوگ سود خوری کے آگے ساہوکاروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، یہ سود لے کے دے، مسلمان اس میں پھنسے ہوئے، ادھر سے کھیتیاں باڑیاں ساری اجڑی پڑی ہیں کیونکہ جہاد کرنے جاتے ہیں، ٹریڈنگ کے لیے راستہ سارا بند ہے، منافقین ادھر یہود نے اس کے اوپر پنجے گاڑے ہوئے، روٹی چل نہیں رہی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچی مسجد بنائی ہوئی ہے، کچی مسجد میں نبی پاک خود بھی بیٹھے ہیں، پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، ان کے گھروں میں بھی پتھر بندھے ہیں، ایک بندہ روٹی پکاتا ہے، وہ کان میں آ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے 3-4 بندوں کے لیے میں نے تھوڑے سا گوشت، اتنی سی روٹی آٹا نکالا ہے، چپ کر کے چوری چوری آ کر کھا کر چلے جائیں۔ اس نے بھی سب کو دعوت نہیں دی۔ نبی کو بھوکا دیکھ کر، پیٹ پہ 2 پتھر دیکھ کر، بندے کے دل میں 1 بکری اور 1 مٹھی 2 مٹھی آٹا گھر میں تھا، جابر کے گھر میں، کان میں آ کر اس نے دعوت دی، کان میں آ کے کہا 3-4 بندے لے کر آ جائیں، اور بیوی کو کہا نہ خود کھانی ہے نہ بچوں کو کھلانی، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹی کھلانی ہے۔ نبی بھوکا مجھ سے دیکھا نہیں گا، جابر کہتا ہے۔ اپنی بھوک پر نبی کے اصحاب نے ترجیح دی، نبی کو عشق کی انتہا کر دی۔ آپ کہتے ہیں میں صحاب کو چھوڑ دوں؟ حضور گئے گھر میں، فرمایا اچھا جا بیوی کو کہہ دے کہ ہنڈیا اتارے نا، اور گوشت جو ہے آٹا
اس کا کپڑا اٹھائے نہ۔ لوگوں چلو، جابر نے گھر میں دعوت کی ہے، جابر کہتا اوپر کا سانس اوپر تے نیچے کا نیچے تے، دل میں خفت کے خیال تے، شرمندگیوں سے پسینے چھوٹ گئے۔ جا بیوی کو بتایا، پر بیوی ابو لہب کی بیوی نہیں تھی یا ہماری بیویوں کی طرح کی نہیں تھی۔ اس نے کہا جب نبی نے کہہ دیا ہے تو جابر کچھ ہونے ہی والا ہے۔ شوہر کا ایمان بیوی نے بڑھا دیا، یہاں بیویاں گراتی ہیں، شوہر کا ایمان بیوی نے بڑھا دیا۔ جابر کے گھر رسول نے ٹھکانہ لگایا، لعاب ڈالا ہنڈیا کے اندر، سرکار نے لعاب ڈالا، آپ نے اس کے اندر کا اٹھائی نہ دونوں پردے، ڈال دے جا۔ 3000 آدمی روٹی کھا گیا، 3000 آدمی گوشت کھا گیا۔ کہتے ہیں یقین پتہ نہیں چلتا کہ گوشت پہلے زیادہ ہمارے گھر میں تھا کہ اب پیچھے بچا رہ گیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہائے نبی کے صحاب تم پر قربان، تم کہیں پیچھے نہیں ہٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے نے فتح نہیں کیا یہ سارا کچھ، اگر ہوتا تو نبی اکیلے ہی جنگ لڑنے کے لیے جایا کرتے، حضرت علی کو لیتے ساتھ میں، اور 2-3 صحاب اہم لیتے جن کا حضور کو یہ بتاتے ہیں بھی 3-4 لوگ ہی رہ گئے تھے، ان کو لے کر چلے جاتے جنگ کے لیے۔ نبی کا لے جانا، نبی صاف کہتے تم سب منافقین ہو، کیوں نہیں کہا نبی نے؟ سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے۔ فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے آہؤلائی الذین اقسموا باللہ جہد ایمانہم، تم وہی لوگ ہو نا جو بڑی بڑی قسمیں کھا کر ہمیں یقین دلاتے تھے کہ انہم لا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین۔ اللہ کہتا ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور یہ ناکام اور نامراد ہو کر ہی تو رہیں گے۔ اللہ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں، اللہ نے فرمایا جب یہ ان کا راز فاش ہو جائے گا تو مسلمان آپس میں کہیں گے یہ وہی لوگ تھے، اللہ نے کہا نا تمہارا راز فاش کر دوں گا پھر میں۔ فرمایا جی اگر راز یہ مسلمان کہیں گے کہ اچھا تو تم تھے وہ لوگ جو قسمیں اٹھا کر کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اللہ تو بتا رہا ہے تم منافق ہو، اللہ نے کہا اللہ کھول دے گا پھر تمہارے نام۔ فرمایا اللہ ان کو کہے گا کہ تم نے جو اپنے نفاق کے ساتھ ایک نمائش والی دینداری بنا رکھی تھی، پھر اس میں کیا ہوا؟ فرمایا پھر اس میں یہ ہوا، اللہ نے فرمایا کہ اس دن ان کی تمام چالیں ان کے مقابلے کے اندر الٹی ہو جائیں گی، اور یہ خسیانیاں بلیاں بن کر سوچیں گے بھی یہ ہو کیا گیا ہے اور ہم نے سمجھا کیا ہوا تھا۔ پہلے تو یہ بات دماغ سے جائے گی بھی ہوا کیا، ہم کیا سمجھے بیٹھے تھے کہ یہ ان کو تو کبھی فتح ہی نہیں ہونی، کیوں؟ قریش کا زور و زور تھا، یہودیوں کا روپیہ تھا، سارے باقی منافقین ہم جیسے ان کے ساتھ نہیں، ایک ہی بن گئی ہیں نا جن پنجابی میں کہتے ہیں یہ نہ کی بڑیاں، کہتے ہیں فلانا کرے کللیاں تے رب ڈالے سولیاں، ہیں اللہ نے سولیاں ڈال دی ان کو۔ پھر دوسرا فرمایا ان کو یہ جنجلاہٹ ہو جائے گی کہ یہ جو رسوائی تھی جو کم بخت ہمارے نفاق کے ظہور کی بنا پر آئی تھی یہی کھل گئی، یہ کیا بن گیا؟ اور تیسرا فرمایا اپنے غصے پر اور اپنی ناکامی پر کہ ادھر کافروں سے کچھ دوستی کام نہ آئی، ادھر مسلمانوں کے سامنے بھی برے بنے۔ ہاں جی، اللہ نے فرمایا نماز روزہ حج زکاتیں تو جو دیتے تھے منافقین ظاہر باہر سے پکڑاتے تھے، مسلمان منافقین تو ہوتے ہی وہ ہیں نا جو بظاہر تو مسلمان بنے رہے، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکاتیں دیں، فرمایا وہ سب تو ضائع ہوں گے ہی ہوں گے۔
اب ان کے لیے دنیا کی خاطر اب انہوں نے جو آدھا اپنے حصے کو بانٹا تھا کہ آدھے ہم اللہ کے باغی رہیں گے، آدھے اللہ کے فرما بردار رہیں گے، اللہ نے فرمایا یہ آج پھر اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان خیالات کے کھل جانے سے فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ برباد ہو گئے، فرمایا یہ برباد ہو گئی آج۔ کہتے ہیں اللہ نے کہا کھول دوں گا سارا۔ یہ منافقوں نے اسلام کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ نے اس میں بتایا کہ ان کی چالوں سے پتہ چل جاتا ہے۔ ان آیتوں میں کیا بتایا کہ منافق لوگ ہیں کون، ان کا مدعا کیا ہے، یہ چاہتے کیا ہیں کہ مسلمانوں کو تباہی شباہی ہو جائے، اور ان کا انجام کیا ہے۔ یہ اس کے اندر 3 باتیں بتائیں کہ لوگ کون ہیں جو اسلام کا برا تکتے ہیں۔ اللہ نے کہا وہ تو کافر ہیں جو تکتے ہی تکتے ہیں، اصل برائی کی ماں یہ منافقین ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ کافر برا نہیں ہے، کافر تو کھل کے کہہ رہا ہے میں تیرا دشمن ہوں، میں تو تمہیں اڑا دوں گا، جس کو آپ پنجابی زبان میں کہتے ہیں غدار۔ ہاں جی، آپ کا پتہ ہے نا آپ کا اصلی غدار کون ہے؟ آپ کے اصلی 3 غدار ہیں۔ ایک ایوب خان جرنل جس نے پہلا مارشل لا لگایا، اس کے ساتھ غلام محمد، اور اس کے ساتھ اسکندر مرزا۔ یہ 3 بے ایمان تاریخ میں پاکستان کے ہوئے ہیں، اور سن آپ کا 1954 ہے۔ کون سا؟ جب پاکستان پہلی دفعہ برباد کیا گیا ہے، وہ 54 ہے۔ سمجھ گئے؟ اس وقت پہلا تھا خواجہ ناظم الدین، کون تھا؟ گورنر جنرل قائد اعظم کو مارا سڑکوں پر، پھر لیاقت علی خان کو مارا۔ 2 جب مار دیے تو گورنر جنرل اس کی جگہ پہ وہ آپ کا خواجہ ناظم الدین بن گیا۔ اسکندر مرزے نے جا کے، یہ غدار میر جعفر کا پڑپوتا ہے، تو اس نے جا کے خواجہ خود گورنر جنرل بننے کے لیے اس نے کہا ناظم الدین کو بھی اب ہم پارلیمانی نظام لا رہے ہیں، دنیا بھی ادھر ہی آ رہی ہے، اس میں زیادہ اختیار وزیر اعظم کو ہوتا ہے، آپ وزیر اعظم بن جائیں۔ وزیر اعظم بنا کے اس کی جگہ پہ کیا خود بن گیا، خود گورنر جنرل اس کی جگہ بن گیا۔ پھر اس کو ہٹا کے غلام محمد اور اس دونوں نے کر کے اس کو ہٹا کے تو اس کی جگہ پر محمد علی بوگرا USA سے امپورٹ پہلی دفعہ کیا۔ وزیر اعظم باہر سے آیا، جیسے آپ کے معین قریشی ایک دفعہ آیا تھا، وہ آیا، اس کو کہہ کے امریکہ نے اس کو کہا کہ تم اور ایوب خان مل کر سلسلہ سیدھا کرو اس ملک کے اوپر ڈکٹیٹرشپ کا، اور ان کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرو۔ سارے ملک کے صوبے توڑ کے 1 یونٹ بنا دیے، ملکوں کے اندر ایک کام چل پڑا۔ دولتانے نے تحریک ختم نبوت چلوا دی اپنی حکومت بچانے کے لیے، بلوچستان اور پنجاب اکٹھا کر دیا۔ ہاں جی، اور جناب اس کو لگا کے تو پہلی دفعہ آپ کی اکانومی بنائی گئی کہ ہمیں امریکہ کی امداد پر چلنا ہے۔ اکانومی آپ کی بنائی، پہلے آپ کی اکانومی کیا تھی؟ سیلف میڈ، کہ خود کمائیں گے خود اکانومی چلائیں گے۔ وہاں سے پہلی دفعہ آپ کے پاس گندم آئی، آپ کو یہ نہیں پتا چلا کہ اس کے ساتھ ساتھ گھن بھی آ گیا تھا، وہ گندم ہی نہیں تھی، گھن بھی ساتھ آ گیا تھا۔ اس گندم کو آپ نے کھایا، پھر آپ غلام ہو گئے۔ جو زنجیر قائد اعظم نے توڑی تھی آپ کو پھر وہی پہنا دی گئی، اور اس کے بعد IMF آ گئی، اور آج کے دن تک آپ اس کے غلام ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں نا غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، اب ورلڈ بینک کے آپ غلام ہیں۔ یہ وہ منافق تھے 3 آدمی، ٹرائی اینگل تھی، غلام محمد، اسکندر مرزا اور ایوب خان۔ اس امت کے 3 فرعون، حامان اور قارون، یہ 3 آدمی ہیں۔ سمجھ گئے؟ یہ وہ منافقین ہیں جنہوں نے اسلام کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی۔ سمجھ گئے؟
اس وقت آپ کو غلامی میں دیا، اور پہلی دفعہ اس وقت مسلم لیگ توڑی گئی، الیکشن جو کرائے گئے تھے پہلی دفعہ مسلم لیگ جو توڑی گئی ہے کہ مسلم لیگ کو ہروا کر اپنی جماعت کو پہلی، اس کے بعد ہر آدمی نے مسلم لیگ کو توڑا، ہرواؤ، پہلی دفعہ ان کے بندے اٹھا لیے گئے اور پہلی دفعہ ان کو حکومت سے نکال باہر کیا۔ کنونشن لیگ انہوں نے بنا لی، سمجھ گئے، اپنی بنا لی خرید کے۔ آپ کو کیا پتا آپ کو کیسے تقسیم کیا، کیسے ان لوگوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیے، آپ کے تصور میں نہیں ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اب آپ کے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہسٹری کا، وہ سمجھتے ہیں یہی حکمران قصوروار ہیں، پچھلوں کا تو سارے نیک ہی تھے، حاجی تھے سارے ہی۔ آپ کو کیا پتا آپ کے بچوں کو کہ آپ کی بنیادیں، جیسے مولانا بتاتے گئے نا خلافت ملوکیت میں کیسے بدلی، تو آپ کو سو کہ نہیں پتا چلا۔ یہ حال آپ کے ساتھ، یہ منافقین کی جماعتیں ہیں جنہوں نے یہ ظلم کیا پاکستان کے ساتھ، سمجھ گئے؟ تو قرآن مجید کو آج کے دور کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن مجید کو مردہ کتاب بنا کر نہ رکھ دیں۔ اگر آپ اس کو کہیں گے نا اس دور کے قصے سناؤ، وہ دور نہیں، پھر میں کیا فائدہ اس قرآن مجید کا، پھر اس کو تم لے جاؤ، یہ واقعی پھر مردے بخشوانے والی کتاب ہے، کیونکہ پھر یہ مردہ لوگوں کے لیے آئی ہے، مردہ لوگوں پر اتری تھی، پھر اس طرح یہ بات ہم کہیں گے نہیں، یہ زندہ لوگوں کے لیے ہے۔ ادھر زندہ تھے یا آج زندہ ہیں، یہ ان کے لیے آئی ہے۔ ہر زمانے کی کتاب بن سکتی ہے، پر ماسٹر صاحب تب جب بیان کرنے والا ان کو سنائے کہ تمہارے لیے یہ اتری ہے، جب بیان کرنے والا ان کو سمجھائے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اتری ہے، تم مخاطب ہو اس کے، وہ مخاطب نہیں ہے، وہ مخاطب تھے، وہ چلے گئے، اب تم ہو اس کے اندر کے اندر منافقین کی بات ہو تو اپنے اندر دیکھو نفاق تو نہیں، مومنین کی بات ہو تو اگر تم دین کا کام کرتے ہو اور اس میں تسلیاں ہیں مومنوں کے لیے، وہ تمہارے دل پہ تسلی بن کے گزرنی چاہیے۔ اور کفار جو اس کو پڑھتے ہیں وہ تو سمجھتے اس کو دشمن ہے، جتنی وہ سمجھتے ہیں نا کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ گلیڈسٹون نے 150 سال پہلے 1875 میں پارلیمنٹ میں کتاب اٹھا کر کہا، اس نے کہا یہ کتاب، اور اس طرح انگلی کر کے کہا خانہ کعبہ کی طرف، وہ کوٹھا وہ گھر، جب تک یہ دو موجود ہیں مسلمان جنگ کرنے سے باز نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا یہ کتاب اور وہ گھر حرم شریف کی طرف کر رہے۔ برطانوی پارلیمنٹ میں تقریر کی تھی، وزیر اعظم تھا اس سمے گلیڈسٹون، یہ کتاب اور وہ گھر، کہتا اس نے ان کو اکٹھا کر رکھا ہے باتوں کے ذریعے سے، اور اس نے عمل کے ذریعے سے اکٹھا کر رکھا ہے، پہنتے ہیں طواف سارے اکٹھے مل مل کے کری جا رہے ہیں، دیوبندی وہابی شیعہ ہر بندہ ادھر ہی پہنچ رہا ہے، اس نے عملاً اکٹھے کیے ہوئے ہیں، یہ ان کو نظریاتی اکٹھا کرتی ہے، اس لیے اس گھر کو بھی نہ رہنے دو اور اس کتاب کو بھی نہ رہنے دو، ہر سازش دونوں کے لیے کرو کہ وہاں کے بھی لوگ نہ رہیں اور یہاں اس کو یہاں نظریاتی طور پر نہ ایک رہیں، وہاں عملی طور پر ایک نہ رہیں۔ اس بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل۔ اور کیا کہا اقبال نے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، جوش دلایا اقبال نے، اقبال نے حرم شریف کی سب کو کہا اپنے لیے نہ کرو، بیت اللہ بچاؤ سارے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشگر، کاشگر کی خاک تک، نیل کے ساحل سے چلیں کا، نیل کے ساحل میں عربی بولتے ہیں، کاشگر کے علاقے میں تاجکستان میں اس زمانے میں فارسی بولتے تھے، وہ نسلیں اور ہیں، ہم نسلیں دوسرے کون تک۔ اس اقبال نے کہا کتنی نسلیں آ جاتی ہیں اور کتنی رنگیں اور قومیں اور زبانیں اور آ جاتی ہیں، فرمایا تم سب کو سب اپنی اپنی شناختیں بھول کر ایک ہونا پڑے گا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی، پاسبانی کہتا ہے حفاظت کے لیے تلواریں لے کے دائیں بائیں کھڑے ہو جاؤ، بیت اللہ بچا لو اگر بچا سکتے ہو،
ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. کتنی دفعہ آپ نے لاکھوں دفعہ شعر پڑھا ہوگا، لیکن آج اس کی لاگی نیل کے ساحل سے لے کر دریائے نیل کے ساحل سے کہتا وادی شروع کرو تا بے خاک کاشگر، کاشگر کی زمین تک مشرق سے مغرب ایک ہو جاؤ. یہ ہے. اللہ ہمیں بیت اللہ شریف کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو اپنے لیے زندہ کتاب ماننے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند عالم ہمیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، قرضوں سے نجات عطا فرما، رزق کے وسیع اسباب ہمیں عطا فرما اور اسباب کے اندر برکت عطا فرما. طیب پاک حلال رزق عطا فرما، پاک طیب وسیع اور برکت والے رزق کے اندر برکتیں عطا فرما. یا اللہ اپنا کرم والا رزق عطا فرما، فضل والا رزق عطا فرما. الہی عمروں کے اندر برکت عطا فرما. یا الہی اولادوں کو نیک بنا اور بیوی بچوں کو، گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا الہی دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں کو آپس میں جڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرما، وحدت امت اتحاد بین المسلمین رکھنے کی توفیق عطا فرما. ہم منافقتوں سے نکال کر ایمان والوں میں شمار فرما اور ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما. ایمان والوں کے ساتھ ہی ہمیں اٹھا، ایمان والوں کے ساتھ بٹھا، ایمان والوں کے ساتھ ہی ہمیں مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی ہر ایک کی مشکلیں ہیں، ہر ایک پریشان ہے، ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں، اس کو اس مصیبت مشکل سے نجات عطا فرما. اے ہمارے دستگیر مشکل کشا، اے ہمارے غوث ہماری مدد فرما، اے ہمارے غریب نواز ہماری مدد فرما. اے اللہ ہمارا غریب نواز تو، ہمارا مشکل کشا تو، ہمارا غوث تو، ہمارا دستگیر تو. خداوند عالم ہماری ہر لحاظ سے مدد فرما. اللہ ہم مشرکوں کے شرک سے بیزار ہیں، دوستوں کی بدعتوں سے ہم بیزار ہیں. سنتوں پر چلا اور توحید کے اندر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما اور توحید پر ہی حسن خاتمہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی راہوں میں قبول فرما اور دین کے جھنڈے کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی کتاب کو ہمیں اپنے گھروں کے اندر، اپنے دلوں کے اندر جگہ دینے کی توفیق عطا فرما. الہی جو دعائیں تھیں وہ مانگ لی، جو حاجتیں تھیں آپ نے خود بخود پہلے پوری کی، اب بھی آپ پوری فرمائیں. ہماری مستقبل کی حاجتوں کو آپ جانتے ہیں، ماضی کی حاجتوں کو آپ نے پورا کیا، حال کی اب تک کر رہے ہیں. اللہ تا دخول جنت ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. صفحے سیدھی کر لیں.